السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس ہے۔ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کا ایمان کا درجہ کس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کا روزگار نہیں چل رہا، بچے پالنے ہیں اور کوئی بیماری ہے، آپریشن کروانا ہے، ہم کسی بھی امیر بندے کے پاس جائیں گے، اس کو جا کے بولیں گے، اپنے دل کے درد سارے سنا دیں گے تاکہ یہ بندہ مدد کر دے ہماری، ٹھیک ہے؟ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا دیں گے کہ یہ بندہ ہماری ایک بار مدد کر دے، اتنے سے پیسے دے دیں۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کام نہیں چل رہا، دنیا میں کوئی بزنس نہیں چل رہا یا کوئی بھی مشکل ہے، گھاٹا پڑا ہے کسی بزنس میں، کسی بھی بزرگ کے پاس جاؤ اور جا کے اسے بولو کہ بابا جی یہ ہمارے اتنی دیر سے یہ ہمارا عرصے سے نقصان ہو رہا ہے، ہمیں کوئی تویز وغیرہ دے دو تاکہ ہمارا یہ نقصان نہ ہو، ہم اپنا بزنس آگے بڑھا سکیں۔ تو جس سے مانگنا چاہیے، آپ کو مین پوائنٹ یہ بتاتا ہوں کہ جس سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں۔ ہم نے کسی بھی امیر بندے سے مانگنا ہے نا، یا تو پھر اس کا احسان ہوگا یا پھر اس کا جو ہے وہ واپس لے گا آپ سے پیسے۔ کسی بھی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ چارج کرے گا، نہیں بھی چارج کرتے تو آپ اس کے پاس تو جاتے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں آپ نے سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلی لائن ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلی لائن میں آپ کا جواب مل گیا، آپ کی پریشانی کا جواب پہلی لائن میں مل گیا۔ بولو کہ اللہ سب تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں اور تیرے جہان میں پلنے والا یہ شخص اس بیماری سے جو ہے وہ پریشان ہے، پیسے سے پریشان ہے، روزگار سے پریشان ہے، اس کو عطا کر یا اللہ، رو کے دعا مانگ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرے لیے سب تعریفیں ہیں تو پھر میرے یہ والا معاملہ حل کر، میں تیرے ہی جہان میں پلنے والا بندہ ہوں۔ الرحمن الرحیم، دوسری لائن سنیں، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ دوسری لائن سنیں، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت والے دن کا مالک۔ روز جزا کا مطلب ہے کہ جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں اس دنیا میں، وہ روز جزا قیامت والے دن آپ کو سارے انسان جب اکٹھے ہوں گے، اس دن آپ کو آپ کا جزا ملے گی۔ اگر اچھے مال کیے ہیں تو آپ کو اچھی جزا ملے گی، اگر برے مال کیے ہیں، لوگوں پہ ظلم کیے ہیں تو پھر آپ کو بری جزا ملے گی۔ جو لوگ اس دنیا میں متکبر ہو گئے، خود کو خدا سمجھنے لگ پڑے، اس دن ان کو جزا ملے گی ان کی اچھائی کی یا ان کی برائی کی، ٹھیک ہو گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہماری یہ مشکل آسان فرما، رو کے دعا مانگو، جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ جھکنے کے لیے ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے، ٹکرے مارنے جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کب مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ ہم تو دنیا داروں کے سامنے جھکنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، ہم دعا مانگے یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ ایک سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کتنی ساری دعائیں مانگی اور اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم بھی اس کے ہی بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی اس کے بندے ہیں، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو ایک قدم چال کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کون بزرگ آپ کو کہتا ہے کہ یار جو بندہ میری طرف ایک قدم چال کیا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں؟ یا کون امیر بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یار تو میری طرف ایک قدم چال کیا ہے میں تیری طرف دوڑ کر آؤں؟ میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی شخصیت میں کچھ نہیں ایڈ کر رہا کہ میں یہ بولوں۔ آپ لوگ اگر کمنٹ کرو گے نا اس طرح کا، وہ اللہ تعالیٰ کو کرو گے، مجھے نہیں کرو گے، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک قدم چل کرائے گا میں اس کی طرف جو بندہ میری طرف چل کرائے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ کون بندہ ہے آپ کو کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک دعا مانگو اللہ تعالیٰ 70 بار ہاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ہاں بندے میرے جواب میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، باقی ہر بندے کے سامنے اپنے ہر دل اپنا سارا کھول دینا ہے، اپنی دل کی گہرائی تک اپنا درد بیان کر دینا ہے، رات کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی بیان کر دینی کہ بھائی مجھ سے تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں کرتے میرے بھائیو؟
اللہ تعالیٰ تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ اسلام کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا پتہ کس طرح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں ایک بکری کا بچہ تھا جس کے کان کٹے ہوئے تھے اور وہ مردہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے، صحابہ سے فرمایا، جو اسے 1 دینار میں لینا چاہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم اسے 1 دینار میں نہ لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بکری کے بچہ جو مردہ ہے اور اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی یہ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا اظہار کرنا ہے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، یا اللہ یہ، اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ آپ کو، لیکن سب سے خاص چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں اس دنیا میں۔ جزاک اللہ۔